بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، عزت و بزرگی، شان و شوکت، عظمت، حمد و ثنا اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو رب العالمین کے تمام پیغمبروں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین، ہم تمام کے لیے یقیناً یہ بڑی خوش نصیبی اور سعادت کا موقع ہے کہ ہم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے متعلق کچھ کہنے، کچھ سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تذکرہ عبادت ہے، اور اس طرح سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تذکرہ کرنا یا ان کے بارے میں گفتگو کرنا یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی شان، جن کی عظمت، جن کا مقام، جن کا مرتبہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ان کے مقام و مرتبے کو بتایا. محترم حاضرین، سورہ توبہ کی مشہور آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ رب العالمین نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ لوگ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے وہ لوگ جنہوں نے سبقت کی، آگے بڑھے. والذین اتبعوہم بإحسان، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی اچھے انداز میں، بہترین انداز میں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. محترم حاضرین، صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی
ہونے کے لیے علماء نے 3 باتیں بتائی ہیں اقوال کے اعتبار سے. 3 چیزیں جس انسان کے اندر جمع ہو جائے اسے صحابی کہتے ہیں. پہلی چیز یہ کہ نبی سے ملاقات کا شرف حاصل ہو. دوسری بات یہ کہ ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کا شرف حاصل ہو. اور تیسری بات یہ کہ ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہو. یہ 3 چیزیں، یہ 3 شرطیں ہیں کہ اگر یہ 3 باتیں پائی جاتی ہیں تو کوئی انسان صحابی کہلانے کا حقدار ہے. ہم دیکھیں اس تعریف کو سامنے اگر رکھیں، بہت سارے لوگ اس سے ہٹ جاتے ہیں. پہلی چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو. جس کو ملاقات کا شرف حاصل نہ ہو وہ چاہے کتنا دیندار ہو، گرچہ کہ نبی کا زمانہ پایا ہو، لیکن وہ صحابی نہیں ہو سکتا. جیسے حضرت اویس قرنی کے بارے میں مشہور ہے. اویس القرنی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے لیکن نبی سے ملاقات نہیں کر سکے. کیوں؟ ان کی والدہ بیمار رہتی تھیں اور وہ ان کی خدمت میں لگے رہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنی والدہ کو چھوڑ کر نبی سے ملاقات نہیں کر سکے. اسی لیے صحابی کا شرف ان کو حاصل نہیں. اور اسی طرح سے ہم دیکھیں، ایک تو بات ملاقات، دوسری بات یہ کہ جو ہے ایمان کی حالت میں ملاقات ہو. صرف ملاقات نہیں، ایمان کی حالت میں ملاقات ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے لوگوں نے ملاقات کی لیکن ہر ایک کو صحابی نہیں کہا جائے گا. جو ایمان کی حالت میں نبی سے ملا ہو اسے صحابی کہا جائے گا. تیسری بات یہ کہ جو ہے ایمان کی حالت پر وفات ہوئی ہو. اکا دکا کچھ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی مرتد ہو گئے، تو ایسے لوگوں کو صحابی نہیں کہا جائے. گرچہ کہ ایمان کی حالت میں انہوں نے نبی کو دیکھا، نبی سے ملاقات کی، لیکن ایمان کی حالت پر وفات نہیں ہوئی تو ان کو بھی صحابی نہیں کہا جائے. تو معلوم ہوا کہ صحابی ہونے کے لیے 3 شرطیں. پہلی چیز یہ کہ جو ہے نبی سے ملاقات ہو. دوسری بات یہ کہ ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ملاقات ہوئی ہو. تیسری بات یہ کہ ایمان کی حالت پر ان کی وفات ہوئی ہو تو ان کو صحابی کہا جائے گا. محترم حاضرین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کے مقام و مرتبے کے بہت سارے پہلو. کچھ خصوصیات حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آج کے اس درس میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ رب العالمین کا انتخاب تھے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ رب العالمین کے وہ چنندہ بندے تھے، وہ خاص بندے تھے جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا تھا. اپنی نبی کی صحبت کے لیے جن کا انتخاب اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا، وہ جماعت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت ہے. اور یہ وہ جماعت ہے کہ انسانی تاریخ میں انبیاء اکرام علیہم السلام کے بعد اس جیسی جماعت نہ پیدا ہوئی، نہ قیامت تک ایسی جماعت پیدا ہو سکتی ہے. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے اس جماعت کو چن لیا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری ذریت کو، ساری انسانیت کو اللہ رب العالمین نے نکالا، تو اس وقت اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ساری انسانیت میں سے چنندہ لوگوں کو، خاص لوگوں کو اللہ رب العالمین نے نکال لیا کہ یہ نبی کی صحبت ان کو نصیب ہوگی. یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہوں گے. تو لہٰذا اس اعتبار سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے، اللہ رب العالمین کے چنندے اور وہ خاص بندے ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا تھا. اسی طرح سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت کا نتیجہ تھے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت کا نتیجہ اور رزلٹ صحابہ کرام زن کی شکل میں سامنے آیا.
آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت تھی، جو کوششیں، جو کاوشیں تھیں، اگر کوئی یہ سوال کرے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی محنت میں کیا رزلٹ دیا، کیا نتیجہ دیا، تو یہ حضرات صحابہ کی جماعت ہم کو سامنے نظر آتی ہے کہ یہ 23 سال کی محنت کا نتیجہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کی شکل میں نظر آیا، سامنے آیا۔ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کیا تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کیا تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کیا تھیں، تو وہ حضرات صحابہ میں دیکھ لیں۔ آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شکل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور یقین نظر آئے گا۔ آپ کو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی شکل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت و بہادری اور شجاعت نظر آئے گی، ان کا علم نظر آئے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شکل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، جود و سخا نظر آئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شکل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت و بہادری، شجاعت، اور اسی طرح سے جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شکل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور فراست آپ کو نظر آئے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی شکل میں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت و بہادری نظر آئے گی۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کی شکل میں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت نظر آئے گی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی شکل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخاوت آپ کو نظر آئے گی۔ ایک ایک صحابی کے اندر آپ دیکھتے چلے جائیں، ان کے اندر جو صفات، جو کمالات، جو خصوصیات آپ کو نظر آئیں گے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نتیجہ تھا۔ تو یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نتیجہ تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور کاوش کا رزلٹ تھا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت۔ یہ دوسری خصوصیت۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ وہ جماعت ہیں کہ جن کے صفات، جن کے ایمان، جن کے اخلاق کو اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک کے لیے معیار بنا دیا، معیار بنا دیا گیا۔ ان کی ایک ایک صفت کو، ان کے ایک ایک کمال کو، ان کی ایک ایک جو ہے عادت کو یا ان کے کردار کو رہتی دنیا تک کے لیے مثال، نمونہ، آئیڈیل بنا دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لاؤ گے ویسا جیسے وہ ایمان لائے ہیں تو تم کامیاب ہو۔ تمہارا ایمان قابل قبول، تمہارا یقین قابل قبول، تمہارے کمالات قابل قبول، اگر تم ان جیسا ایمان لو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر لوگ ویسا ایمان لائے جیسا تم ایمان لائے ہو تو وہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کو، ان کے یقین کو اللہ نے معیار بنایا، کسوٹی بنایا کہ اگر ایمان ویسا ہو جیسا صحابہ کا تھا تو تم کامیاب ہو، تم ہدایت یافتہ ہو۔ اگر ان جیسا ایمان نہیں، ان جیسا یقین نہیں، اور اسی طرح سے ان جیسی صفات، ان جیسے کمالات نہیں، پھر تو تمہارا ایمان قابل قبول نہیں، تم کامیاب نہیں ہو سکتے، تم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایک ایک عمل، ان کا ایک ایک کردار رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن گیا۔ وہ جو عمل انہوں نے کیا وہ مثال بن گیا۔ تجارت انہوں نے کی، ایسی مثالی تجارت قیامت تک ایسی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں حضرات صحابہ نے توبہ کی تو ایسی توبہ کے رہتی دنیا تک ویسی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ حضرات صحابہ کا صبر دیکھیں، ایسا صبر کہ جو قیامت تک ویسی مثال نہیں دیکھی جا سکتی۔ مہمان نوازی اگر دیکھیں، ایسی مہمان نوازی کہ اللہ نے مثال اس کو بنا دیا۔ یہاں تک کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان اگر کوئی جھگڑا بھی ہوا رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن گیا۔ ایسے بھی جھگڑے دنیا کے اندر ہوا کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، کیسی کیسی مثالیں آپ دیکھیں۔ امرأ غامدیہ، توبہ کی مثال آپ دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہیں، ایک خاتون آ کر کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا،
مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پھیر لیتے، وہ صحابیہ پھر آتی ہیں، پھر کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر چہرہ پھیر لیتے ہیں، وہ صحابیہ پھر کہتی ہے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ، جو حمل تمہارے پیٹ میں ہے پہلے اس کو جنم دو، اس کے بعد آنا۔ وہ صحابیہ جاتی، جانے کے بعد جب بچے کی پیدائش ہو جاتی، گود میں بچے کو لے کر وہ صحابیہ آتی ہیں، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابھی بچہ چھوٹا ہے، معصوم ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اگر تمہیں سزا دے دی گئی تو پھر اس بچے کا خیال کون رکھے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب کھانے پینے کے لائق ہو جائے تب آنا۔ وہ صحابیہ پھر جاتی ہیں اور اس کے کچھ دنوں بعد پھر وہ اپنے بچے کے جو ہے معصوم بچے کو گود میں لے کر اس کے ہاتھ میں روٹی دے کر یہ بتانے کے لیے کہ بچہ کھا رہا ہے، روٹی دے کر ہاتھ میں لے کر آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ میں سے پوچھتے ہیں کہ کون اس بچے کی جو ہے کفالت کرے گا، ذمہ داری لے گا۔ ایک صحابی آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس صحابیہ کو جو ہے رجم کی سزا سنائی جاتی ہے۔ رجم کا مطلب یہ کہ جو ہے کمر کے برابر گڈھا کھود کر اس میں جو ہے رکھ دیا جائے اور اس کے بعد پتھروں سے مار کر جو ہے اس کو ختم کر دیا تھا۔ یہ رجم کی سزا سنائی گئی۔ جب پتھر مارے جا رہے ہیں ایسے موقع پر ایک چھینٹا خون کا فوارہ اڑتا ہے، ایک چھینٹا جا کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پر گرتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس طرح کے الفاظ جیسے ہم کہتے ہیں کوئی گندی چیز اگر کپڑوں پر گر جائے، چھی جس طرح سے ہم کہتے ہیں، اس طرح کا کوئی لفظ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے نکل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلن یا خالد، خالد اپنی زبان کو لگام دو، خالد اپنی زبان کو لگام دو، تم نہیں جانتے اس عورت نے کیسی توبہ کی ہے، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس عورت کی توبہ کو سارے مدینے کے گنہگاروں پر تقسیم کر دیا جائے سارے مدینے کے گنہگاروں کی مغفرت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، ایسی توبہ انہوں نے توبہ کی تو ان کی توبہ مثال بن گئی رہتی دنیا تک۔ آپ اندازہ لگائیں معمولی بات نہیں ہے کہ ایک انسان جب اس سے غلطی ہوئی اس کے بعد سے لے کر حمل کا وقفہ، اس کے بعد جو ہے بچے کی پیدائش کا مرحلہ، پھر اس کے بعد جو ہے بچے کو دودھ پلانے کا مرحلہ، کب تک یہ سلسلہ جاری رہا اور اس خاتون کا، اس عورت کا کیسا اپنے اوپر ملال افسوس کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ جو احساس ندامت کا تھا آپ اندازہ لگائیں۔ آج ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، آج ہم نے غلطی کی کل بھول جاتے ہیں کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی، اور یہاں احساس ندامت دیکھیں، توبہ کی طرف دیکھیں، اپنے آپ کو پاک کرنے کا جذبہ دیکھیں، توبہ کی ایسی مثال قیامت تک پیش نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس عورت کی توبہ کو اگر سارے مدینے کے گنہگاروں پر تقسیم کر دی جائے سارے مدینے کے گنہگاروں کی مغفرت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، انہوں نے توبہ کی تو توبہ مثال بن گئی۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، صبر بھی ایسا صبر ایسا صبر کہ جو ان کا صبر بھی مثال بن گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی تھی حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ، ام سلیم رضی اللہ عنہ، ان کے شوہر جو ہے سفر پر گئے ہوئے تھے یا جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے، واپس آنے کے بعد حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہیں، تیار ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا اپنے شوہر سے ملتی ہیں، اور اس کے بعد جب سارے معاملات ہوتے ہیں تو اس کے بعد حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا اپنے شوہر سے کہتی ہیں اے میرے شوہر بتاؤ کہ اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو کوئی نعمت دے رکھی ہو اور اس کے بعد اگر وہ اپنی نعمت کو چھین لے تو کیا کسی کو یہ حق ہے کہ اس سے کوئی شکوہ شکایت کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کی امانت ہے، اللہ جو نعمت دے اور جب اللہ چھیننا چاہے چھین لے، جس کو چاہے دے، جس سے چاہے لے لے۔ تو اس کے بعد حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کہتی ہے اے میرے شوہر، اے میرے تاجدار،
جو بیٹا اللہ نے ہم کو دیا تھا وہ بیٹا اس دنیا سے گزر گیا، اللہ نے جو بیٹا ہم کو دیا تھا اللہ نے وہ بیٹا ہم سے لے لیا۔ اب یہ بات ہونے کے بعد حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کا صبر آپ دیکھیں، بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے، معصوم بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور یہ حضرت ام سلیم کا صبر آپ دیکھیں کہ کس صبر کے ساتھ وہ اپنے شوہر کو سمجھا رہی ہیں، بتا رہی ہے کہ میرے تاجدار، اللہ نے جو نعمت دی تھی اللہ نے وہ ہم سے نعمت چھین لی۔ ایسا صبر دنیا میں صبر پیش نہیں کر سکتی ایسے صبر کی، ایسا صبر کہ اللہ رب العالمین نے ان کے صبر کو مثال بنا دی۔ ایک طرف ہم دیکھیں ان کی مہمان نوازیاں، مہمان نوازی جب انہوں نے کی، وہ مہمان نوازی بھی ان کی مثال بن گئی رہتی، دنیا تک ویسی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اس مہمان کو کون اپنے گھر پر کھانا کھلائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا، ایک انصاری صحابی تیار ہو گئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس مہمان رسول کی ضیافت آج ہمارے گھر پر ہوگی۔ ان کو نہیں معلوم کہ ان کے گھر پر کچھ کھانے کے لیے ہے کہ نہیں ہے، نہیں معلوم، بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ مہمان رسول ہے، رسول کے مہمان ہیں، اور ان کو مہمان نوازی کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، تیار ہو گئے کہ اللہ کے نبی میں کھلاؤں گا۔ اب اس کے بعد جو ہے مہمان کو لے کر اپنے گھر جاتے ہیں، گھر جا کر اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کیا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ بیوی کہتی ہے کہ بس بچوں کے کھانے کے لیے کچھ ہے، ہمارے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، بچوں کے کھانے کے لیے کچھ ہے۔ حضرت وہ انصاری صحابی جو ہے اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ جو ہے کسی طرح سے بہلا پھسلا کر بچوں کو سلا دینا، میں جب مہمان رسول کو لے کر آؤں بتی گل کر دینا، بتی بجھا دینا، اور جو کچھ کھانے کا ہے وہ مہمان کے سامنے ہم رکھ دیں گے، میں خالی برتن میں ہاتھ گھماؤں گا، مہمان یہ سمجھے گا کہ میں بھی ساتھ کھا رہا ہوں۔ اس طرح سے جو ہے یہ معاملہ پیش آیا، مہمان کو کھلا دیا گیا، رات گزر گئی، دوسرے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس انصاری صحابی سے کہ رات تم نے کیا کیا؟ رات تم نے کیا کیا؟ صحابی ڈر گئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہے کوئی گستاخی ہو گئی یا کچھ مجھ سے غلطی ہو گئی، صحابی ڈرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا، حضرت وہ انصاری صحابی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات کا سارا واقعہ بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے تمہاری تعریف کرتے ہوئے آسمان سے وحی نازل فرمائی اور کہا کہ ایسے لوگ ہیں یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ اپنی جانوں پر دوسروں کی جانوں کو ترجیح دیتے ہیں گرچہ کہ وہ اس کے زیادہ حقدار۔ محترم حاضرین، حضرات صحابہ، ایسی مہمان نوازی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مہمان نوازی تھی، دنیا کے لیے مثال بن گئی۔ اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں جھگڑے بھی ان کے اندر ہوا کرتے، وہ بھی مثال بن جاتے۔ دو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، زمین کا مسئلہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ میری زمین ہے، دوسرے صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ میری زمین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی، فیصلہ کرنے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ سن لو، ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی چرب زبان ہو، اپنی بات کو اچھے انداز میں پیش کر سکتا ہو اور وہ حقدار نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ جو حقدار ہے اس کو اپنی بات رکھنے کا سلیقہ نہ آتا ہو، جس کی بات مجھے سمجھ آئے اور بات کرنے کا جس کا سلیقہ ہو، اس کی بات کو سن کر شاید میں کسی کے حق میں فیصلہ کر دوں، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ اگر یہ فیصلہ صحیح نہ ہوا، حقدار کو اس کا حق نہ ملا اور جس کو نہ حق اس کو مل رہا ہے، تو پھر یہ بات یاد رکھیں یہ زمین کا حصہ نہیں، یہ میں آگ کا حصہ اس کے حصے میں دے رہا ہوں، اس کے حق میں دے رہا ہوں۔ اتنی بات سننی تھی۔ حضرات صحابہ ہر کوئی ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری زمین ہے، وہ صحابی کہتے ہیں تمہاری زمین ہے۔ سبحان اللہ، ایسے جھگڑے قیامت تک ایسی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ بتانے کا مقصد ہی جو عمل انہوں نے کر کے بتایا قیامت تک کے لیے وہ مثال بن گیا، ان کا کردار مثال ہے، ان کا
ایمان مثال ہے، ان کا یقین مثال ہے، ان کی جود و سخاوت مثال ہے، ان کی مہمان نوازیاں مثال ہے، ان کا صبر مثال ہے، ان کی تجارتیں مثال ہے، اور اسی طرح سے دیکھیں ان کی توبہ مثال ہے، ان کا ایک ایک عمل ہمارے لیے رہتی دنیا تک کے لیے مثال قائم کر دیا گیا۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا اگر وہ لوگ یعنی کہ بعد کے لوگ ویسا ایمان لائے جیسا تم ایمان لائے ہو تو وہ فلاح پائیں گے، کامیاب ہوں گے، ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جو ان واقعات کو پڑھ کر ان جیسا ایمان لانے، ان جیسی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ محترم حاضرین، اسی طرح سے ہم دیکھیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف قرآن مجید میں ان کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ قرآن مجید سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں گزری ہیں ان کتابوں کے اندر بھی حضرات صحابہ کا تذکرہ کیا گیا۔ تورات میں حضرات صحابہ کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے، انجیل میں حضرات صحابہ کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے، پچھلی آسمانی کتابوں میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی ان کا تذکرہ فرمایا، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں یہ بات بیان فرمائی کہ حضرات صحابہ کا تذکرہ تورات و انجیل میں بھی کیا گیا۔ اسی لیے ہم دیکھیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اس وقت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی جو حالت، جو کیفیت تھی، جس حالت میں وہ گئے ہوئے تھے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی اس حیعت کو، اس جو ہے کیفیت کو دیکھ کر ان لوگوں نے کہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس کو ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں، جس کو ہم نے اپنی کتابوں میں جس کی صفات کو دیکھا ہے، جس کا حلیہ ہم کو جو ہے کتابوں میں بتایا گیا، تورات و انجیل میں جس کے بارے میں ہم نے پڑھ کر رکھا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے بیت المقدس کی کنجیاں حضرت عمر بن الخطاب کے حوالے کر۔ تو بتانے کا مقصد یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ وہ عظیم جماعت ہے کہ جن کا تذکرہ صرف قرآن مجید میں نہیں بلکہ قرآن مجید سے پہلے تمام آسمانی کتابوں میں حضرات صحابہ کا تذکرہ ہوا، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کا مقام و مرتبہ پچھلی کتابوں میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح سے ہم دیکھیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ عظیم جماعت ہے کہ جس سے نہ صرف یہ کہ انسانوں کو ان سے محبت ہے بلکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ عظیم جماعت ہے کہ اس دنیا کے جمادات و نباتات بھی ان سے محبت کیا کرتے، اس دنیا کے جمادات بھی ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ پہاڑ ہے، چٹان ہے، ان چیزوں کو بھی حضرات صحابہ سے محبت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر احد پہاڑ پر کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایک نبی ہیں، دو صدیق ہیں، ایک صدیق ہیں، دو شہید ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی سے احد پہاڑ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، حرکت کرنے لگتا ہے، احد پہاڑ حرکت کرنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیر احد پہاڑ پر مارتے اور اس کے بعد کہتے ہیں پہاڑ، احد پہاڑ تھم جا، رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہوئے، ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد احد پہاڑ رک جاتا ہے، تھم جاتا ہے۔ سبحان اللہ، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی موجودگی سے پہاڑوں کے اندر بھی حرکت آتی تھی، وہ بھی جو ہے جوش میں حرکت کیا کرتے تھے، اس طرح سے جو ہے خوشی سے جھوم اٹھتے تھے۔
تو یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مقام و مرتبہ، ان کی آہٹ سے، ان کے احساس سے جمادات میں بھی جو ہے خوشی کا ماحول پیدا ہو جایا کرتا تھا۔ محترم حاضرین، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ خصوصیت یا اسی طرح سے وہ فضیلت ان کو حاصل ہے کہ رہتی دنیا تک کے لیے کسی کو وہ خوشی اور اسی طرح سے جو ہے وہ فضیلت، وہ مقام، وہ مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دے گا، جنت میں داخل کر دینے کے بعد ساری نعمتیں ان کو دے دی جائیں گی، وہ نعمتوں میں مست ہوں گے، مگن ہوں گے، نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کہے گا اے بندو، اے میرے بندو، اے جنتیوں، کیا اور بھی کچھ چاہیے تمہیں؟ بندے کہیں گے کہ پروردگارہ اتنا سب کچھ تو دے دیا، اور کیا باقی ہے؟ اللہ رب العالمین کہے گا کہ نہیں، اور بھی کچھ تم کو دینا، اور بھی کچھ تم کو دینا ہے۔ بندے کہیں گے کہ پروردگارہ اتنا سب کچھ تو مل گیا، اور کیا باقی رہ گیا؟ اللہ رب العالمین کہے گا کہ اے میرے بندو، آج میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ رب العالمین اپنی رضامندی کا اعلان فرمائے گا کہ جنتیوں آج میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ رب العالمین کی رضامندی جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد ملے گی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ رب العالمین کی یہ رضامندی دنیا ہی میں مل گئی، دنیا ہی میں مل گئی۔ وہ لوگ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ کی جو نعمت جنت میں جانے کے بعد حاصل ہوگی، اللہ نے وہ نعمت ان حضرات صحابہ کو دنیا ہی میں دے دی۔ دنیا ہی میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں تم سے راضی ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس بات کا اعلان فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ سبحان اللہ، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے علاوہ کسی اور انسان کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کتنے موقعوں پر اللہ رب العالمین نے خود ان کے سلسلے میں ایسے ایسے اعلان فرمائے۔ بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا، اعملوا ما شئتم لقد غفرت لکم، اے میرے بندو اب اس کے بعد تم جو چاہے کر لو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی، میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ، اسی دنیا میں رہتے ہوئے یہ اعلان ان کے درمیان ہو گیا کہ اب تمہاری مغفرت ہوگی، تم اب جو چاہے کر سکتے۔ سبحان اللہ، دنیا ہی میں جو ہے جنت کا جو ہے ان کو پروانہ جاری کر دیا گیا، مغفرت کا اعلان کر دیا گیا، رضامندی کا اعلان کر دیا گیا۔ اور اس سے آگے بڑھ کر میں کہوں، ایک تو موقع ایسا بھی آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کے سفر پر جب گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر حضرت بلال سے پوچھا، بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے، میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حضرات صحابہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ کو سنا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر حضرت عمر سے کہا کہ عمر، جنت میں نے تمہارا محل دیکھا ہے، ایسا ایسا تمہارا محل تھا۔ سبحان اللہ، یہ حضرات صحابہ اسی زمین پر چلتے پھرتے مغفرت کا اعلان کر دیا گیا، رضامندی کا اعلان کر دیا گیا، ان کے محلات بتا دیے گئے، ان کے قدموں کی آہٹ بتا دی گئی کہ یہ جنت ہیں، جنتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مرتبہ حضرات صحابہ کو یہ کہا کہ تم جنتی ہو، حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر تم جنتی ہو، عمر سے کہا عمر تم جنتی ہو، عثمان سے کہا عثمان جنتی ہو، علی سے کہا علی تم جنتی ہو، ابو عبیدہ سے کہا کہ ابو عبیدہ تم جنتی ہو، عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ تم جنتی ہو، سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ تم جنتی ہو، سعید بن زید سے کہا تم جنتی ہو۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صحابہ کو جنتی ہونے کا اعلان فرمایا۔ تو یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، یہ دنیا ہی میں ان کو بتا دیا گیا کہ تم کو جنت مل گئی۔ اور آج ہم دیکھیں کتنے لوگ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سلسلے میں طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں۔ لوگوں اپنی آخرت کی فکر کریں،
اپنی جنت کی فکر کرو. ان کی تو جنت بن گئی, ان کی آخرت بن گئی, ان سے اللہ نے رضامندی کا اعلان کر دیا, ان سے مغفرت کا اعلان کر دیا گیا, ان کی جنتیں بتا دی گئی, ان کے محلات بتا دیے گئے, ان کے حق میں اعلان کر دیا گیا, وعدہ کر دیا گیا کہ تم جنتی ہو. ان کے بارے میں اپنی زبانیں کھولتے, ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہو. کیا ہوگا تمہارا, کیا معاملہ ہوگا تمہارا قیامت کے روز؟ یہ بات یاد رکھیں. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خلاف اپنی زبانوں کو کھولنا اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرنا ہے. وہ تو کامیاب ہو چکے, اپنی آخرت کی فکر کرو, اپنے آپ کو برباد نہ کرو. اسی طرح سے ہم دیکھیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح کے صحابہ ملے, انسانی تاریخ میں کسی رہنما کو ایسے ساتھی کبھی نہ ملے. پوری انسانی تاریخ میں کسی نبی کو, کسی انسان کو ایسے صحابہ نہ ملے. ہم دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام, ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہم کو نظر آتی ہے. حضرت موسیٰ پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ اس قوم میں اور میرے درمیان جدائی ڈال دے, دور کر دے میری نگاہوں سے, ایسی بدبخت قوم. اسی طرح سے ہم دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام, نازک وقت ان کی زندگی میں آیا, نازک مرحلہ آیا, ساتھیوں نے ساتھ چھوڑ دیا, نکل گئے. لیکن وہی بات دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں رات میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں, رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے اور آ کر تسلی دیتے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ ڈریں نہ گھبرائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے, ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے, جیئیں گے, مریں گے, ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا صحابہ سے, پھر صحابہ نے وہی بات کہی, پھر پوچھا. اب انصاری صحابہ یہ سمجھ گئے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھنا چاہتے, مہاجرین تو ساتھ ہیں, انصار بھی ساتھ ہیں کہ نہیں ہے. انصاری صحابہ آگے بڑھ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لڑے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم ویسا نہیں کہیں گے جیسے حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ تم جاؤ, تمہارا رب جاؤ لڑو, ہم یہاں بیٹھ کر دیکھیں گے. نہیں, آپ چلے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. سبحان اللہ, ایسے صحابہ انسانی تاریخ میں کسی رہنما کو نہیں ملے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کے ایک اشارے پر جینے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے, کٹنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے, اپنی جانوں کو, اپنے مالوں کو, اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت, ایسی جماعت پوری انسانی تاریخ میں کسی رہنما, کسی قائد, کسی لیڈر, کسی نبی کو ایسی جماعت نہ ملی. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان, ان کی عظمت, ان کا مقام و مرتبہ ہے. محترم حاضرین, اسی طرح سے ہم دیکھیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جو مقام, جو مرتبہ ہے, رہتی دنیا تک, قیامت تک آنے والے لوگوں میں کسی کو وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا, کسی کو وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا. آپ یاد رکھیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ رب العالمین نے جو مقام, جو مرتبہ عطا فرمایا, پوری انسانی تاریخ میں اللہ کے انبیاء اکرام علیہم السلام کے بعد وہ مقام, وہ مرتبہ کسی کو حاصل اور قیامت تک کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا. پھر چاہے وہ کتنا بڑا ولی ہو, پھر چاہے وہ کتنا بڑا بزرگ ہو, پھر چاہے وہ کتنا بڑا عالم علامہ ہو, وہ چاہے جتنا نیک ہو, کتنا سخی ہو, چاہے جو کچھ ہو, لیکن یہ بات یاد رکھیں دنیا کا بڑے سے بڑا ولی ایک ادنا سے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا, ایک ادنا سے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی. آپ کو میں بتاؤں, ایک غیر صحابی کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا, ایک غیر صحابی کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. پھر چاہے کتنے کمالات اور کتنی عبادت, کتنا تقوی, کتنی پرہیزگاری اس کے اندر ہو, لیکن وہ کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی درجات تھے, ہر صحابی ایک درجے کے نہیں تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی درجات تھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید میں کہ وہ لوگ جو صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لائے, صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لانے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے.
صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لانے والے جب صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لانے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے، جبکہ یہ بھی صحابی وہ بھی صحابی، صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے، تو پھر دنیا میں کون سا ایسا انسان ہے جو صحابی کے برابر یا ان سے افضل ہو سکتا ہے؟ محترم حاضرین، یہ بات یاد رکھیں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کے خلاف کسی صحابی کو بھی بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سابقین اولین میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ بات چیت ہو گئی، کچھ معاملہ ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو کچھ کہہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات بیان فرمائی، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ سبحان اللہ، غور کریں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی صحابی، حضرت خالد بن ولید بھی صحابی، لیکن خالد بن ولید کو اجازت نہیں ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں کچھ کہہ سکے، ایک صحابی کو اجازت نہیں ہے کہ صحابی کو کچھ برا بھلا کہہ سکے۔ اور آج یہ جو لوگ اپنے آپ کو جو ہے حضرات صحابہ کے مقابلے میں ان پر زبان درازیاں کرنے والے، ان کے خلاف زہر اگلنے والے، کیا حال ان کا ہوگا، کیا حال ان کا ہوگا، آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹتے ہوئے یہ بات کہی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ محترم حاضرین، اسی طرح سے ہم دیکھیں، ایک مرتبہ ایک عالم دین سے اس بات کا سوال کیا گیا کہ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا پھر عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ افضل ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ یہ یقیناً بہت بڑے خلیفہ تھے، نیک لوگوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، اور خلافت راشدہ کی جو ہے طرز پر انہوں نے خلافت کی تھی، اس اعتبار سے بہت بڑا ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ کیا خالد بن حضرت عمر بن معاویہ رضی اللہ عنہ زیادہ افضل ہیں یا پھر جو ہے عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ زیادہ افضل ہیں؟ تو عالم دین نے جواب دیا کہ جو ہے اگر بات مقابلے کی، افضل ہونے کی کریں تو پھر یہ بات یاد رکھیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جب جنگیں لڑی، اور جنگ لڑتے ہوئے گھوڑے پر جب سوار ہوئے، ان کے گھوڑوں کے پیروں کے پیر مارنے کی وجہ سے جو دھول اڑتی تھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ یقیناً ان کا بہت بڑا مقام و مرتبہ، لیکن باوجود اس مقام و مرتبے کے اس گھوڑے کے پیر مارنے کی وجہ سے جو دھول اڑتی ہے، اس دھول کے برابر بھی نہیں، اس دھول کے برابر بھی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ حضرات صحابہ کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے، رہتی دنیا تک کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ ان کے حق میں جو ہے کسی ایرے غیر نتھو خیرے کو اپنی زبان کھولنے کی اجازت ہے۔ وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، انہوں نے جو کیا، ان کا جیسا عمل رہا، اسی عمل کے ساتھ اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ نے ان کی مغفرت کا اعلان فرما دیا۔ وہ حضرات صحابہ تھے، اللہ رب العالمین نے ان سے راضی ہو گیا۔ اب انسانوں کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا کیا معاملہ ہوگا، اور اس طرح سے ان کے طرز پر چلیں گے، ان کے جو ہے نقش قدم پر چلیں گے، ان جیسا ایمان لائیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، ہم ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اگر ہم ان جیسا ایمان نہ لائے اور اس کے بالمقابل اگر ان کے خلاف زبانیں کھولنے لگے یا ان کے درمیان فیصلے کرنے لگے کہ نہیں فلاں صحابی صحیح تھے، فلاں صحابی غلط تھے، میری رائے ہے فلاں صحابی ایسے تھے، فلاں صحابی ایسے تھے، سبحان اللہ، اپنی زبانوں کو لگام، اپنی زبانوں کو لگام دیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرات صحابہ کا تذکرہ کرو تو اچھائی کے ساتھ تذکرہ، حضرات صحابہ کے سلسلے میں زبان کھولو تو خیر کے ساتھ زبان کھولو، ورنہ خاموش رہو۔ یہ بات یاد رکھیں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سلسلے میں خیر کی بات کریں گے تو ہمارے حق میں اجر و ثواب شمار ہوگا، لیکن ان کے خلاف اگر زبانیں کھولیں گے ہماری دنیا اور آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ رب العالمین سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سچی محبت کرنے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
فرمائے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جیسا ایمان لانے کی رب العالمین ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔